7 دن گزر گئے ہیں, سیز فائر لگتا ہے ختم, اٹس ان ٹیٹرز, حالات بہت کشیدہ ہیں. آپ کو لگتا ہے مزید ایسکلیشن ہو سکتی ہے جس طرح سے اس وقت حالات گزر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں ڈیفینیٹلی سیز فائر فارملی تو نہیں اس کو بریک کیا گیا یا ایبروگیٹ کیا گیا, لیکن ان مینیفیسٹیشن یس, دونوں سائڈ سے, اور یہ فردر ایسکلیٹ بھی کر سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے جتنے بھی دنیا میں سیز فائرز ہوتے ہیں اس میں جو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ایک میکانزم ان پلیس ہونا چاہیے جو کہ وچ از اسینشلی کنسٹرکٹڈ اراؤنڈ بیٹر کمیونیکیشن. وہ یہاں نہیں ہے. کون انشور کرے گا کہ یہ جو ٹیمپریچر رائز ہے اس کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے, جو پریشرز بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے, جو ہارڈ لائنرز کہہ لیجئے یا سپوائلرز کہہ لیجئے, ان کو کیسے ان کے جو اپنے پر کاٹنے ہوتے ہیں, بیکاز یہ چیزیں جہاں بہت سارے لوگ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں ایسی ڈیولپمنٹ پہ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کیمپ میں بھی ہوتے ہیں. تو سیف گارڈ اگینسٹ سچ تھریٹس کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از دی کور. لیکن اب دستخط جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں, ضامن کے طور پر یا میڈیٹر کی طور پر, ساتھ ساتھ قطر بھی میڈیٹ کر رہا تھا. سو کیا جب سوئٹزرلینڈ میں ملے تھے کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ کون کیا کام کرے گا؟ جہاں پاکستان wasn't able to get them on the table تو قطر stepped in as well. نہیں دیکھیے, اپیرنٹلی چیزیں they were progressing well, لیکن اشتعال انگیز بیان بازی ہوتی ہے, دونوں طرف سے ہوتی ہے. بالعموم پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کا تو ڈی این اے میں ہے, وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. ایران اس پہ رسپونڈ بھی کرتا ہے. لیکن اس بار جو شاید یہ بات ہمارے کچھ ناظرین کے لیے جو ہے نا مناسب نہ ہو, کیونکہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے تمام تر ہمدردیاں جو ہیں ایران کے ساتھ ہیں, لیکن اس بار جو جنگ کا ایسکلیشن کا جو جواز پیدا کیا ہے وہ ایران کی غیر ذمہ داری نے کیا ہے. دس از مائی پرسنل اوپینین. دیکھیے قطر جیسے آپ نے کہا وہ ایک انیبلر تھا, اور آپ انہی کے جہاز پہ اٹیک کر رہے ہیں. اپنے لیے تھوڑی سی آپ کو ایک کویت کے نمائندے بھی گئے تھے آیت اللہ خامنئی کے جو تدفین کا جو سیریمنی تھی, وہاں بھی انہوں نے فائرنگ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نئی سیکیورٹی انوائرمنٹ پیراڈائم بن رہی ہے اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو ریکنسائل. سو مچ سو کہ قطر کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک جو ہے بیان جو ہے اٹ از آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیمپریری فار اے ڈیفائنڈ پیریڈ یہاں پہ وہ ٹیکسز ایران لگا لے اسٹیٹ آف ہرموز پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی تھی ریکنسلیشن کی آفر, اٹ از این اولیو برانچ بینگ آفرڈ, اور آپ انہی کے یعنی کہ ایران کے پاس لیوریج بھی رہتا, اس میں کچھ مالی فائدہ بھی رہتا, اور پھر آگے بڑھ سکتے تھے. جی, لیکن سم ہاؤ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایگزیجریٹڈ سینس آف پرائڈ, ایک یوفوریا کریٹ ہو گیا کہ شاید ہم نے امریکہ کو ہرا دیا ہے. اعجاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے, جو گلف ممالک ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں, پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے کہ ان پہ حملہ ہوگا تو اس کا ظاہر ہے پاکستان کو دفاع کرنا ہے. سو پاکستان کیسے یہ توازن مینٹین کرے گا؟ ڈو یو تھنک اٹ از کنڈکٹڈ اٹ سیلف ایز اٹ شوڈ, یا ڈو یو تھنک کہ اس وقت things could escalate جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اور پھر پاکستان will be dragged into it؟ دیکھیں پرابیبلٹی کم ہے فردر ایسکلیشن کی میرے خیال میں. یہ تو اچھی خبر ہے. پاسبلٹی ضرور ہے لیکن پرابیبلٹی کم ہے, کیونکہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. جو کائنیٹک فورس اپلیکیشن وہ کر سکتے تھے, وہ مین جو کانفلکٹ تھا پہلے کچھ ہفتوں کا اس میں وہ کر چکے ہیں. اس سے آگے ان کے پاس اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ یا ابھی یہ جو 2 ہوئے دن کے یا 2 ڈفرینٹ فیزز میں انہوں نے ابھی بہت سارے ٹارگٹس انگیج کیے ہیں آل اوور ایران. اس سے زیادہ بامبنگ اور کیا ہوگی؟ تو ایسکلیشن امریکہ کو پتہ ہے, اور دیکھیں یہ پورا پیس پروسیس امریکہ کے انیشیٹو پہ ہی کنسٹرکٹ ہوا.
تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جا سکے. تو آئی تھنک دیر از اے سلور لائننگ کہ اگر پاکستان مزید ایفرٹ کرے اور کچھ اور پلیئرز جو بیہائنڈ دی سین اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہوں وہ بھی کرے, تو ٹیمپریچرز کو پھر تھوڑا نارمل جو ہے ڈویبل لیمٹس میں لا کے اس کو دوبارہ جو ہے نا ڈی ریل ہونے سے بچانا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہے اور اس سے زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور یہ دوبارہ سے مذاکراتی میز پر آ جائیں گے؟ لیکن اگین وہ جیسے جمیل صاحب بھی بات کر رہے تھے, ظاہر ایک پاکستان کی کمپلیکیشن اس وقت کیا ہے, گلف ممالک میں ہمارے سٹیزنز بھی موجود ہیں, ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں, ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. جیسے ابھی روئٹرز کی کل ہی خبر آئی تھی کہ کویت بھی, جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے, کویت بھی اسی طریقے کا دفاعی معاہدہ چاہ رہا ہے. پھر ایران حملے بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ گلف ممالک میں جو ان کی انفراسٹرکچر اس پہ کرتا ہے. ہاؤ ڈز پاکستان بیلنس اور کنٹینیو ٹو بیلنس, کیونکہ ایران ہمارے نیبر بھی ہے, ہمسایہ بھی ہے. میرے خیال میں ایک چائنیز فیکٹر بھی ہے, وہ بھی ان کا اپنا سٹیک ہے اور ان کا ایک ریسیپروکل بیسس پہ ایک انفلوئنس بھی ہے جو اس کو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ایران اور سعودیہ کے درمیان ایک رپروچما کروانے میں ماضی میں. تو اگر وہ کچھ ڈپلومیسی کریں تو شاید یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی, کیونکہ جیسے ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی چین بھی گئے تھے, ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. جی آئی بلیو کہ تھرو آؤٹ آپٹکس جو بھی ہوں اس سے قطع نظر تھرو آؤٹ ہم نے چائنا کو اپڈیٹڈ رکھا اس پورے کانفلکٹ میں. جو ظاہر ہے وہ ہمارا بھی انٹرسٹ تھا اور خطے کا بھی انٹرسٹ تھا, لیکن پاکستان کے لیے جو ورسٹ کیس سیناریو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان اپنا وہ جو ایک نیوٹرل پوسچر ہے وہ برقرار نہیں رکھ پائے. It has to make a choice and the choice It has to make a choice. تو اس لیے وہ جو آپ نے آبزرویشن دی تو شاید پاکستان تھوڑا محتاط ہو گیا ہے اس چیز کو مینیج کرنے میں, کیونکہ ہمیں اپنے اس معاہدے کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ اس میں ہماری ایکچوئل کمٹمنٹس کیا ہیں. اسپیسیفکس جی, تو کیونکہ وہ اسی کے اوپر پھر ہوگا نا, جو ٹینجیبل ٹرمز میں تو اس کی مینیفیسٹیشن اسی پہ ہوگی کہ ہماری فورسز وہاں کیسے ڈپلائے ہوں گی, ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا. وہ ایک ہم روایتی بیان تو دیتے ہیں نا جی کہ حرمین شریفین کی حفاظت, وہ تو it is more to do with sentiments اور ایک کمٹمنٹ پہ. نہ کبھی الحمدللہ کسی نے ضرورت کی وہاں اٹیک کرنے کی تو نہ کبھی وہ ضرورت پیش آئی اور نہ کبھی آئندہ آئے گی. وہ تو ویسے بھی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. وہ اس سے قطع نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اس وقت ایران, اور اگر آج آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو ہمارے سٹیکس زیادہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ہمارا ڈائسپورا ہے وہاں پہ, ہمارا ڈائسپورا ہمارے جو بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہے بلکہ امبیلنس آف ٹریڈ ہے کہ ہم کوئی جو آدھے ہمارا ایکسپورٹس ہیں اور باقی آدھا جو ہے ڈیفیسٹ وہ ہم ریمیٹنسز سے پورا کر رہے ہیں, ہم اراؤنڈ 39 بلین کے قریب. تو وہ ہمیشہ سعودی عرب مطلب ایسا نہیں ہے, اور تیل ہو یا تیل کی ادائیگی, تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹس ہوں, تو ایسے نہیں ہے کہ وہ ہماری محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی جمیل صاحب زیادہ بہتر کامنٹ دے سکیں گے. آئی مین دے آلسو پلے ود اس, اور ہماری مجبوریاں ہیں. آپ سر نے ایک وہ سیناریو بلڈ کیا کہ وہ ریپیٹریشن ہو جائے ان لوگوں کی. وہ کوئی 3 ملین وہ نہیں ہے, ورکرز نہیں ہیں, ورک فورس نہیں ہے, ان کے ساتھ 3 ملین جو ہیں وہ خاندان ہیں. ایک اکانومی اس کے اوپر ہماری جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ بالکل اس بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی وار گیمنگ کر رہے ہوں گے. اینڈ آئی ہیو فل ٹرسٹ, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے توازن برقرار رکھا ہے, بالکل کوشش, اور دنیا نے بھی اس کو سراہا ہے. لیکن نیوٹرالٹی, جیسے ابھی اعجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے, نیوٹرالٹی اتنی آسان نہیں ہے, اور اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو نہیں.